بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک نئے پروگرام کا آغاز کیا ہے جس کا عنوان ہے سیرت معصومین علیہم السلام۔ ناظرین محترم، رسول خدا صلوات اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ ہم ختم کر چکے ہیں اور آج ہم نے رسول جناب سیدہ سلام اللہ علیہ رسول خدا صلوات اللہ علیہ کا لخت جگر ان کی سیرت مبارکہ کی 2 ایپیسوڈ بھی مکمل کر چکے ہیں، اور آج تیسری ایپیسوڈ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ کل کی گفتگو میں ہم نے یہ بات کی کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنی 9 سالہ زندگی جو مولا علی امیر المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں گزاری۔ خاتون جنت نے فاطمہ نے مولا علی امیر المومنین سے 9 سال کی زندگی میں کوئی فرمائش نہ کیا۔ عزیزان محترم، فاطمہ نے زندگی میں پہلی مرتبہ کچھ فرمائش کی بھی تو انار کی فرمائش۔ ناظرین محترم، ہمارے یوٹیوب چینل پہ مکمل واقعہ اپلوڈ کر دیا گیا، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور ناظرین محترم، مزید آگے بڑھتے ہوئے کہ یہ فاطمہ جس نے اپنی ساری زندگی تنگ دستی کی حالت میں گزاری، اتنی مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے زندگی کو گزاری، لیکن صبر و تحمل کے ساتھ زندگی گزاری، کبھی اپنی زندگی میں کچھ نہیں مانگا۔ حضرین محترم، وہی فاطمہ جس نے کبھی کسی سے فرمائش نہ کی۔ حضرین محترم، جب رسول خدا صلوات اللہ علیہ کی آنکھ بند ہوئی، آنکھ بند ہونے کی دیر تھی کہ فاطمہ دربار میں پہنچ گئی، مطالبہ کرتے ہوئے فدق کا مطالبہ لے کر فاطمہ دربار میں پہنچ گئی۔ ناظرین محترم، یہاں ایک بات کرتے چلیں گے، فدق ہے کیا تھا؟ فدق کہتے کسے ہیں؟ اب ناظرین محترم، فدق مدینے سے 2 یا 3 دن کے فاصلے پر ایک مقام ہے جس کو فدق کہتے ہیں۔ اب اس کا نام فدق کیسے پڑا؟ ناظرین محترم، حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا حام۔ حام کا ایک بیٹا تھا، یعنی حضرت نوح کا پوتا حام کا بیٹا، اس کا نام تھا فدق۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام اس جگہ پر آ کر رہنے لگ پڑے تو اس جگہ کا نام فدق پڑ گیا ان کے پوتے کی وجہ سے۔ اب ناظرین محترم، فدق کس طرح حاصل کیا گیا؟ ناظرین محترم، جنگ خیبر ہوئی۔ جنگ خیبر میں مولا علی علیہ السلام نے یہودیوں کو لشکر کو شکست دے کر فتح کی۔ قلعہ خیبر پر فتح جب حاصل کر لی تو اس کے نتیجے میں جو ساتھ میں ایک گاؤں تھا فدق، ناظرین محترم، وہ گھبرا گئے، یہ سوچنے لگے کہ اگر ہم نے رسول خدا صلوات اللہ علیہ کے ساتھ کمپرومائز نہ کیا تو رسول خدا صلوات اللہ علیہ ہم پر بھی حملہ کر دیں گے اور ہمارے ہاتھ سے یہ پورا گاؤں، ہمارا ملک چلے جائے گا، ہمارے ہاتھ سے ہمارا سارا شہر، ہمارے سب کچھ چلا جائے گا اگر ہم نے ان کے ساتھ کمپرومائز نہ کیا۔ حضرت محترم، روایات میں ملتا ہے کہ رسول خدا صلوات اللہ علیہ نے ایک شخص کو بھی بھجوایا تھا اس جگہ پہ کہ جا اور اس جگہ کا محاصرہ کر کے آ، اس جگہ کے بارے میں دیکھ کر آ کہ کس طرح کی جگہ ہے۔ اب ناظرین محترم، جب وہ شخص گیا، انہوں نے اس کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کی، انہوں نے رسول خدا صلوات اللہ علیہ کو ایک دعوت دی، ایک پیغام بھجوایا، کہا کہ اے رسول خدا، ہم اپنی خوشی سے یہ ہمارے علاقے میں سے آدھا علاقہ آپ کو دیتے ہیں۔ رسول خدا صلوات اللہ علیہ نے اسے قبول فرمایا۔ اب ناظرین محترم، اسلامی فقہ کے مطابق رسول خدا صلوات اللہ علیہ کے مال کے 4 حصے ہوتے ہیں، ایک زکوٰۃ، ایک خمس، ایک مال غنیمت اور ایک مال فے۔ حضرین محترم، مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ کے نتیجے میں دشمنوں سے حاصل کیا جائے۔ ہارا ہوا لشکر جو سامان، جو مال چھوڑ کر بھاگ جائے، اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اب ناظرین محترم،
اس مال میں خمس تو نکلا ہی نکلا، اور باقی کا جو مال بچا وہ رسول، امام اور تمام مجاہدین میں برابر برابر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب ناظرین محترم، مال فے اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر جہاد کے، بغیر جنگ کے، بغیر لڑائی کے، بغیر کسی کی مدد کے رسول خدا صلوات اللہ علیہ کو تحفہ دیا جائے یا ویسے دیا جائے، اس مال کو مال فے کہتے ہیں۔ اب ناظرین محترم، اس مال میں نہ تو کسی اور کا حصہ ہوتا ہے، یہ اختیار رسول کے ذات کے پاس ہوتا ہے کہ رسول کسی کو مال دے یا نہ دے۔ اب کچھ علماء بیان کرتے ہیں کہ جنگ خیبر میں جو مال جنگ کے نتیجے میں حاصل ہوا تھا وہ رسول خدا صلوات اللہ علیہ نے تمام کا تمام مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ تمام کا تمام جو تھا مال وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا گیا۔ اور ناظرین محترم، اب جو مال فے تھا وہ رسول کی ذات کا تھا، رسول جسے چاہتے عطا کرتے، جسے نہ چاہتے اسے نہ دیتے۔ ناظرین محترم، کچھ علماء بیان کرتے ہیں کہ باغ فدق ایک مختصر سا چھوٹا سا گاؤں تھا، چھوٹا سا دیہات تھا باغ فدق، مگر ناظرین محترم روایات میں ملتا ہے کہ خلیفہ دوم کے دور میں باغ فدق کی کھجوروں سے جو آمدنی آتی تھی اس کا خرچہ، اس کی آمدنی جو تھی وہ 50,000 دینار تھی۔ ناظرین محترم، اسلامی افواج کا جو خرچہ ہوا کرتا تھا وہ اسی باغ سے ہوا کرتا تھا، اسی باغ کی آمدنی سے اسلامی افواج کا خرچہ دیا جاتا تھا۔ ناظرین محترم، روایات کے مطابق یہ روایات موجود ہیں کہ رسول خدا صلوات اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں یہ باغ فدق اپنی بیٹی فاطمہ کو عطا کر دیا تھا۔ ناظرین محترم، ایک غلط فہمی ہمارے علماء اہل سنت میں بیان کی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، خاتون جنت، دربار میں میراث کا مطالبہ لے کر گئی۔ غلط بیان کیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، قطعاً نہیں، جناب سیدہ میراث کا مطالبہ نہیں لے کر گئی، بلکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا دربار میں ہبہ کا مطالبہ لے کر گئی تھی۔ علماء اہل سنت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جناب سیدات العالمین میراث کا مطالبہ لے کر گئی اور جا کے انہوں نے فرمایا کہ میرا حق مجھے دو، میری میراث مجھے دو۔ ناظرین محترم، یہ غلط بیان کیا جاتا ہے۔ جناب سیدات العالمین، خاتون جنت، سیدہ نساء العالمین بی بی سلام اللہ علیہ دربار میں ہبہ کا مطالبہ لے کر گئی تھی۔ ناظرین محترم، ہبہ کسے کہتے ہیں؟ ہبہ اس مال کو کہتے ہیں جو وارث اپنی اولاد کو یا اپنے کسی رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو دے جائے اور اس کے نام ہو جائے اور بعد میں وارث کے بننے کے بعد اس کی کوئی میراث نہیں ہوتی، اس مال کو ہبہ کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دربار میں ہبہ کا مطالبہ لے کر گئی۔ ناظرین محترم، اب علماء اہل سنت یہ سوال اٹھاتے ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر فاطمہ یہ کہتی بھی ہے کہ باغ فدق ان کا ہے تو یہ دعویٰ کرنا سراسر ان کا بیکار ہے، کیونکہ نعوذ باللہ اگر وہ کہتی ہیں کہ باغ فدق ان کا ہے تو وہ مال تب تک اس شخص کا نہیں ہوتا جب تک اس کے مرنے والا اس شخص کو دے جائے، مگر تب تک اس کا نہیں ہوتا جب تک وہ قبضہ اس کے ہاتھ میں نہ آ جائے، مکمل طور پر اس کا قبضہ وہ حاصل نہ کر لے۔ اب سامعین محترم، یہاں پر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اپنے۔ جب رسول خدا صلوات اللہ علیہ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر امت مسلمہ میں باقی بھی لوگ موجود تھے تو خاتم النبیین رسول مبین نے یہ باغ فدق اپنی بیٹی فاطمہ کو ہی کیوں عطا کیا؟ ناظرین محترم، یہ سوال اٹھایا جاتا ہے۔ اس کا سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ ہمارے کتب میں دراصل یہ واضح طریقے سے، واضح طور پر یہ احادیث موجود ہیں
کہ جو پاک فتح تھا وہ رسول خدا صلوات اللہ علیہ کے جب قریب آیا، جب رسول خدا صلوات اللہ علیہ کو دیا گیا، جب رسول خدا صلوات اللہ علیہ نے حصول فتح حاصل کر لیا، تو رسول خدا صلوات اللہ علیہ نے اس کا تصرف نہ کر سکے، تو کچھ صحابہ، کچھ لوگوں نے آ کر رسول خدا صلوات اللہ علیہ سے کہا تھا کہ اے رسول خدا، یا رسول اللہ، یہ مال غنیمت ہے، اس کو تقسیم کیجیے۔ تو رسول خدا صلوات اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ نہ، یہ مال غنیمت نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، اس وقت سورہ حشر کی آیت نمبر 7 اللہ کے حکم سے نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے رسول، یہ مال تمہارا ہے، یہ مال تمہارا ہے، تم جسے چاہے دو، جسے جہاں چاہو خرچ کرو۔ حضرین محترم، اس وقت رسول مبین صلوات اللہ علیہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، اور فاطمہ کو بلا کر کہا، بیٹی میں فتح تجھے عطا کرتا ہوں، یہ میں فتح تجھے عطا کرتا ہوں۔ یہ فتح کا آیت 13 ہے۔ حضرین محترم، فاطمہ کو فتح عطا کیا۔ حضرین محترم، امام علی علیہ السلام کو گواہ بنایا، جناب ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گواہ بنایا، اور امام حسن علیہ السلام کو گواہ بنایا، امام حسین علیہ السلام کو گواہ بنایا، اور گواہ بنا کر فاطمہ کو فتح دے دیا، اور فاطمہ کا وہ فتح وہ جاگیر فاطمہ کی ہو گئی۔ ناظرین محترم، افسوس در افسوس کہ رسول خدا صلوات اللہ علیہ کے فتح فاطمہ کو دینے کے باوجود، گواہ معصومین کو بنانے کے باوجود، اللہ کی قرآن کی آیت آنے کے باوجود، فاطمہ دربار میں کھڑی رہی۔ عزیزارو، فاطمہ جا کے اپنے حق کا کہتی رہی کہ مجھے میرا حق دو۔ ناظرین محترم، مسلمان فاطمہ سے گواہ مانگتے رہے، فاطمہ کے بابا کی امت فاطمہ سے گواہ مانگتی رہی۔ محترم، اس قدر چھٹے امام فرماتے ہیں کہ کائنات میں جو سب سے زیادہ رویا ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، اس قدر روئے ہیں، اس قدر روئے کہ ان خود شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین محترم، فاطمہ نے جس نے اپنی زندگی میں کبھی کچھ نہ مانگا تھا، وہ فاطمہ ایک فتح کا اپنا حق لینے کے دربار میں گئی، مگر افسوس در افسوس کہ فاطمہ کے بابا کی امت نے اسے حق بھی نہ دیا۔ روتے روتے فاطمہ 3 جمادی الثانی کو اپنے بابا کے پاس چلے گئی۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آخری وصیت تھی کہ میرے قاتلین، میرا حق کھانے والے میرے جنازے پر نہ آئے۔ عزیزارو، بس یہ تھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت مبارکہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنۃ اللہ القوم الظالمین، وسيعلم الذین ظلموا ای ینقلبون۔ ناظرین محترم، یہ تھی جناب سیدہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت مبارکہ۔ کل سے انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی علیہ امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، حیدر کرار علی بن ابی طالب کی سیرت مبارکہ کا آغاز کیا جائے گا۔ شکریہ، تقبل اللہ، جزاکم اللہ خیر۔